نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز میں پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے بھی تم پر وہی حقوق ہیں جو حقوق تمہیں ان پر حاصل ہیں۔ گزشتہ دو جمعہ کی گفتگو میں بیوی کے حقوق پر بات ہوئی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خاوند کے حقوق پر۔ خاوند کے حقوق، اول بات تو اللہ کے کلام سے یہ سمجھ لینا چاہیے عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں۔ عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں، اور جو مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں وہی حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ حقوق کے اعتبار سے دونوں میں برابری ہے، دونوں میں برابری ہے۔ باقی معاملات، مرد کے معاملات اس کی نسبت سے ہیں، عورت کے معاملات اس کی نسبت سے ہیں۔ مرد کی ذمہ داریاں، اس کی مردانگی، معاشرت، معاملات اس اعتبار سے ہیں، اور عورت کے معاملات اس کے گھر کے اعتبار سے ہیں، اس کے گھر کے اعتبار سے ہیں، اس کی خاندگی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہیں۔ جب یہ بنیادی بات سمجھ آ گئی کہ دونوں کا میدان ان کی صنف کے اعتبار سے کہ وہ مذکر ہیں اور وہ مؤنث جدا جدا ہیں،
مگر ان دونوں کا باہمی تعلق اتنا قریب کا ہے بحیثیت میاں بیوی کے کہ کسی اور کا وہ تعلق نہیں ہوتا، کسی اور کا وہ تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں سب سے پہلے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اور دیگر کتب حدیث میں موجود۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال زوجہ، ارشاد فرمایا اس کے خاوند کا، اس کے خاوند کا۔ قلت فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال امہ، ارشاد فرمایا اس کی ماں کا، اس کی ماں کا۔ بحیثیت اولاد اول حق ماں کے لیے ہے، اول حق ماں کے لیے ہے، اور جب شادی ہو جائے تو اول حق بیوی کے لیے ہے۔ مگر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، ایک کا حق ادا کرتے ہوئے دوسرے کا حق متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ نہ عورت کے لیے کہ وہ خامد کے حق کے اعتبار سے یا اپنے والدین کے حق کے اعتبار سے یا اپنی ساس اور سسر کے حق کے اعتبار سے معاملات کو خلط ملط کرے، ایک حق پر دوسرے کے حق کو قربان کر دے۔ اور نہ مرد کے لیے ایسا ہے کہ وہ بیوی کے حق کے لیے ماں کے حق کو قربان کر دے یا باپ کے حق کو قربان کر دے۔ اول ذمہ داری اولاد کے اعتبار سے ہے، جب اولاد کے اعتبار سے بات ہوگی تو سب سے اول حق ماں، پھر ماں، پھر ماں، اور چوتھی مرتبہ باپ۔ حدیث پاک ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ٹھیک ہے، جب خامد کے اعتبار سے بات ہوگی تو پہلا حق بیوی کے لیے، پھر ماں کے لیے۔ پھر کا معنی بیوی کے بعد نہیں ہے، ماں کا حق اولاد کے اعتبار سے، بیوی کا حق خامد کے اعتبار سے، اور دونوں حقوق کو بیلنس رکھنا، یہ دانائی ہے۔ ماں باپ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کہیں نہیں مانی جائے گی، بیوی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کہے نہیں مانی جائے گی، خامد اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کہے نہیں مانی جائے گی۔ دو احادیث عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی تابع داری نہیں ہوگی، مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اور دوسری روایت ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لہذا ایک بات تو سیدھی سادی طے شدہ، جہاں بات اللہ کے دین کی ہوگی، شریعت محمدی کی ہوگی، اللہ کے حکم کی، رسول کے حکم کی، وہاں اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی۔
پھر نہ ماں باپ، نہ بیوی، نہ خاوند، پھر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر بیوی پر لازم ہے خاوند کے حقوق ادا کرے، خاوند پر لازم ہے بیوی کے حقوق ادا کرے. ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. آقا علیہ السلام اس سے پوچھا آزاد و زوج انت، کیا تو خامد والی ہے؟ قالت نعم. اس نے عرض کیا کہ ہاں. ارشاد فرمایا تو اپنے خامد کے ساتھ کیسی ہے؟ عرض کیا خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہوں مگر جو میرے بس میں نہیں ہوتا، یعنی وہ نہیں کر سکتی، جو بس میں ہوتا وہ کرتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، جان لے بے شک وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے. وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم ہے. چاہے تو اپنے خامد کو راضی رکھ کے جنت میں چلی جا، اور چاہے تو اس کو ناراض کر کے دوزخ میں پہنچ جائے. تیری جنت، تیری دوزخ، تیرا خامد. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب عورت 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، ارشاد فرمایا اور اپنے خامد کی اطاعت کرے، تو ایسی عورت کے لیے جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. کوئی عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا خامد اس سے راضی ہے، اس کا خامد اس سے راضی ہے، ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گئے، وہ جنت میں داخل ہو گئے. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1 سال کی عبادت اور غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے. فرمایا بے شک دین کا طالب علم اور وہ عورت جو اپنے خامد کی فرما بردار ہو، اور وہ لڑکا جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. دوبارہ سن لیں 3 آگے چیزیں. ارشاد فرمایا سب سے پہلے دین کا طالب علم، اور اس سے پہلے کیا آ گیا؟ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا. دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1 سال کی عبادت اور غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے. یہ دین کے سیکھنے کی برکت ہے، یہ دین کے سیکھنے کی فضیلت ہے، یہ دین سیکھنے کا مقام ہے جس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہ وسائل، نہ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وسائل، اور نہ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت. زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، زیادہ بڑے ہو گئے ہیں یا زیادہ مصروف ہو گئے ہیں. ہمارے پاس دنیا کا علم سیکھنے کے لیے وسائل ہیں، اچھے سے اچھے سکول، کالج اور یونیورسٹی میں
اپنی اولادوں کو پڑھانے کے لیے وسائل ہیں، بھاری بھرکم فیسیں دے کر ہم ان کو پڑھاتے ہیں، مگر دین سیکھنے کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں بھی بھیجنا گوارا نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ، یا نبی، یا رسول کے غلام، زندہ باد۔ جی، تو اس کام کے لیے وقت ہے، پیسے ہیں، سارا کچھ ہے، دین مفت سکھایا جائے وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ آگے میں تبصرہ کیا کروں؟ سب سے پہلی بات، دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1 سال کی عبادت اور غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آقا نے شاہ فرمایا بے شک دین کا طالب علم وہ عورت جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، اور وہ لڑکا جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، یہ تینوں جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، بغیر حساب کے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے شب معراج دوزخ میں جھانکا تو دیکھا کہ وہاں زیادہ تر عورتیں ہیں، وہاں زیادہ تر عورتیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ عورتیں لان تان زیادہ کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ خاوند زندگی بھر اپنے گھر کو سہولت اور آسائش دینے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، ان کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اور اگر کبھی کوئی ایک ضرورت پوری نہ ہو، مسئلہ تھوڑا جذباتی ہو جائے، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں کبھی سکھ نہیں دیکھا، کبھی سکھ نہیں دیکھا، پتہ نہیں میرا نصیبہ کیسا ہے، پتہ نہیں میرے والدین کو تجھ میں کیا نظر آیا کہ تیرے پلے باندھ دیا۔ زیادہ عورتیں جہنم میں، کیوں؟ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں، انہیں وہ 90 95 96 نعمتیں نظر نہیں آتی، وہ جو نہیں ملی، وہ کوئی سوٹ ہو سکتا ہے، کوئی موقع پہ موقع جوتا ہو سکتا ہے، کوئی اور خواہش ہو سکتی ہے، کسی موقع پہ پوری نہیں ہوئی تو سارا پچھلا کیا دھرا ختم، کبھی سکھ ہی نہیں دیکھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے دوزخ کو دیکھا تو آج جیسا بھیانک منظر فرمایا کبھی نہیں دیکھا، اور دیکھا کہ دوزخ میں اکثر عورتیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے، کس وجہ سے؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں ناشکری کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور اپنے خاوند کے احسان کو فراموش کر دیتی ہیں۔ تو اگر بیوی کے ساتھ زمانہ بھر احسان کرے، پھر وہ تجھ سے کوئی ناپسند بات دیکھے تو کہے گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے تجھ سے کبھی سکھ نہیں پایا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ اکبر، فرمایا جب دنیا میں بیوی اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے
بیوی اپنے خامد کو تکلیف دیتی ہے تو جنتی حور اسے کہتی ہے اللہ تجھے تباہ کرے، تو اپنے خامد کو تکلیف کیوں دیتی ہے؟ یہ تو تیرے ہاں مہمان ہے اور یہ جلد ہی تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا، یہ تو تیرے ہاں مہمان ہے، جلد ہی تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، جامع الترغیب اور ترغیب التہذیب، ترغیب اس کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت کیا میں تمہیں بہترین خزانہ نہ بتاؤں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا بہترین خزانہ نیک بیوی ہے، بہترین خزانہ نیک بیوی ہے کہ خامد جب اسے دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب اسے حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب خامد کہے کہ تو آ جا تو وہ اس کے پاس آ جائے، اور وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہے، عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، کہتا ہے کہ ایک نوجوان عورت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جوان عورت ہوں، میرا رشتہ طلب کیا جا رہا ہے اور میں شادی کو ناپسند کرتی ہوں، لہذا مجھے فرمائیے کہ خامد کا بیوی پر کیا حق ہے، خامد کا بیوی پر کیا حق ہے؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خامد کے سر سے لے کر پاؤں تک پیپ بہتی ہو، سر سے لے کے پاؤں تک پیپ بہتی ہو اور بیوی اس کو اپنی زبان سے چاٹ لے تو پھر بھی اس نے خامد کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں تو پھر شادی نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسا نہ کہو بلکہ شادی کرو کیونکہ یہی تیرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ یہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ بہتری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا ہے، فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ نوجوان لڑکا ہے لڑکی ہے، زمانے میں بہکنے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من خرجت من بیت زوجها لعنها الملائکۃ حتی ترجع او تتوب۔ فرمایا جو عورت اپنے خامد کے گھر سے نکلی جب تک وہ واپس نہ آئے اور توبہ نہ کرے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک عرض کر کے بات ختم کروں۔ صحابہ کرام ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات بکریوں کے ریوڑ کے اعتبار سے بھی ہے، اونٹوں کے اعتبار سے بھی ہے۔ آقا علیہ السلام اونٹ کے پاس پہنچے، انصاری کا اونٹ تھا، بہک گیا تھا۔ اونٹ نے آپ کو دیکھا، وہ بہکا ہوا تھا، بدکا ہوا تھا، مالک کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، وہ ہر کسی کو کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ آقا نے فرمایا اچھا چلو میں چلتا ہوں۔ آقا اس کے باڑے میں تشریف لے آئے، اونٹ دور تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دوڑتا ہوا آیا اور اپنا سر آقا کے قدموں میں آ کے جھکا دیا۔ جو صحابہ ساتھ تھے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتے ہیں
اور ایسی روایت بکریوں کے حوالے سے بھی ہے. صحابہ نے کہا سوچو یہ آپ کو سجدہ کرتی ہیں؟ اگر یہ آپ کو جانور ہو کر آپ کو سجدہ کرتی ہیں تو ہم تو اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. ہم تو عقل مند ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اور اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یہ خاوند کا حق ہے، ایک عورت کے لیے، ایک بیوی کے لیے. اور یاد رکھ لیں اگر کوئی عورت اس حال میں مر گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گی. حدیث پاک ہے، وہ جہنم میں جائے گی. ایک عورت اپنے خاوند سے ناراض ہو کے گھر میں لیٹی رہی، رات بھر فرشتے اس پر لعنت ملامت کرتے رہے جب تک کہ وہ اپنے خاوند سے راضی نہیں ہو جاتی. لہذا جو بات سمجھنے کی ہے، خاوند کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کی خواہشات کا خیال رکھے، اس کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے. اور دوسری طرف بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کے حقوق کا خیال رکھے. دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو گھر جنت بنے گا، جنت نظیر بنے گا. گھر میں بیوی کو بھی آرام، سکون، سکھ اور چین ہوگا، اور خاوند بھی گھر آئے گا تو گھر کو جنت کی طرح پرسکون پائے گا. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو پھر آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں خاوند کی سوچوں کا سلسلہ کیسا ہوگا یا بیوی کی سوچوں میں تناؤ کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ دین نے جو باتیں سمجھائی ہیں ہم انہیں سمجھنے والے ہوں، ان پر عمل کرنے والے ہوں. اور جن سے ہمارا تعلق ہے وہ والدین ہیں، اولاد ہیں، اساتذہ ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، ہمسائے ہیں، اہل معاشرہ ہیں، جن سے ہمارا تعلق ہے ہم ان کے حقوق ادا کرنے والے ہیں. ہم حقوق ادا کرنے والے ہو گئے، فرض ادا ہو گیا، معاشرے میں سکھ آ گیا، چین آ گیا، امن، آشتی، سکون، راحت، آرام آ گیا. اور اگر ہم کسی کو حق دیتے ہوئے شرماتے ہیں اور سارے حقوق اپنے ہی سمجھتے ہیں تو پھر سیدھی بات ہے جب حقوق کے حصول کے لیے جنگ ہوگی تو تناؤ تو آئے گا. جب حق آرام سے مل جائے گا تو پھر تناؤ کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ رب العزت ہمارے ہاں کو کرم فرمائے، ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے دین کو اس طرح سمجھیں جیسے اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، جیسے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں.